کہ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران پر بغاوت کا جرم ثابت ہوا ہے۔ دونوں افسران کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزا سنا دی گئی ہے۔ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سالہ قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ سزا کے مطابق 21 نومبر کو دونوں افسران کے جو رینکس ہیں وہ ضبط کر لیے گئے ہیں۔ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ISPR کا ایسا بتانا ہے میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکی ہے۔ سمیرہ خان بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں خبر کی؟ جی بالکل، پاک فوج کے دونوں ریٹائرڈ افسران میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل FGCM کے ذریعے فوجی اہلکاروں میں بغاوت پر اکسانے، فرائض کی انجام دہی اور جاسوسی سے متعلق آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی دفعات کی خلاف ورزی اور ریاست کے تحفظ اور مفاد کے لیے منفی کام کرنے کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے۔ مجاز جو دائرہ اختیار کی عدالت ہے اس نے 7 اور 9 اکتوبر 2023 کو دونوں افراد کو عدالتی عمل کے ذریعے مجرم قرار دیا اور فیصلہ سنایا۔ ان کی سزائیں جو ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید بامشقت ہے، کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی 12 سال قید بامشقت، اور سزا کے مطابق 21 نومبر 2023 کو دونوں افسران کے رینکس جو ہیں وہ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں، ان سے واپس لے لیے گئے ہیں، فورفیٹ کر دیے گئے ہیں۔ اچھا سمیرہ، یہاں پر یقینی طور پہ یہ بات بھی بڑی ہی قابل غور بھی ہے اور تعریف کی بھی قابل ہے کہ جو ایک لیگسی کا عمل ہے بالخصوص پاک فوج کا کہ احتساب کا عمل سب سے پہلے ادارے سے شروع ہوتا ہے۔ سمیرہ، اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیلز شیئر کیجیے۔ اس میں بہت صاف اور شفاف عمل ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کوئی لتھارجی یا کسی قسم کا کوئی ایسا عمل جو ہے جو شک و شبے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاک فوج کا نظام ڈسپلن بہت سخت ہے۔ پوری دنیا میں پاک فوج اس حوالے سے مشہور ہے کہ ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ ضرور لیا جاتا ہے، مگر اس سے پہلے تمام تر حقائق، شواہد اور ثبوت جو ہے سمیرہ وہ ساتھ سامنے موجود رکھی جاتی ہے راشد ولی خان صاحب، دفاعی تجزیہکار ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ راشد صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے استماع کو وقت دینے کے لیے۔ جیسے کہ سمیرہ بھی یہی گفتگو کر رہی تھی کہ ایک ڈسپلن کے طور پر اس ادارے کو جانا جاتا ہے، یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے، کیا کامنٹ کرتے ہیں راشد صاحب؟ اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ پاکستان آرمی کا جو ریٹریبیوشن نظام ہے بڑا فیئر ہے، اور اس میں یہ جو ان کو سزا سنائی گئی ہے یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کے مطابق ہے، اور انہوں نے انسائٹمنٹ کی تھی اگینسٹ آرم فورسز سینئر آفیسرز کے خلاف یہ باتیں کرتے تھے جو ایک انسائٹمنٹ ٹو ریبیلین کے زمرے میں آتی ہے، تو ان کا پراپر وہ پروسیجر کے تحت ہوا ہے۔ آئی تھنک اٹس فیئر اینڈ اسکوائر، اور دس از اے لاؤڈ میسج فار آل جو کہ یہ ٹروپس میں اور رینک اینڈ فائل میں ڈس افیکشن پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اس کے ان اکارڈنس ود دیٹ ہے، اور انہوں نے کچھ عرصے سے یہ دونوں نے وی لاگر بن کے یونائٹڈ اسٹیٹ سے اور UK سے ایک شروع کیا ہوا تھا مضموم کیمپین، اور دیر ور کریڈیبل ایویڈینسز کہ یہ ان کو را کی فنڈنگ تھی، تو آئی تھنک اٹس اے فیئر ٹرائل۔ ٹھیک، راشد صاحب گزارش ہے ساتھ ہی موجود رہے گا، سینئر رینک پرسن منیب فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ منیب صاحب، جیسے کہ 1952 پاکستان آرمی ایکٹ پر یہ سزا سنائی گئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کامنٹ کریں گے اس خبر پر؟ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا عرصے سے ڈیو تھا، اور یہ کلینزنگ کرنے کی ضرورت آلریڈی موجود تھی، اس لیے کہ چلے آزادی اظہار رائے تو ہر ایک کے پاس ہے، لیکن اگر وہ حقائق پر مبنی ہو تو پھر تو بات اور ہے، لیکن اگر وہ محض جھوٹ اور پروپیگنڈے پر مبنی ہو تو اس سے پھر بہت اس کے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ یہ جس طرح کے کیریکٹرز یہ تھے، یہ عادل راجہ اور یہ حیدر مہدی ٹائپ کے لوگ، اب انہوں نے جتنا ڈسکارڈ پھیلایا عوام میں، جتنا انہوں نے پاکستان کی فوج کو ملائن کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی فوج کے اندر جو رینک اینڈ فائل ہے اس کے اندر تفریق پیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش کی، اس سے بڑا نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر پچھلے سال 2 سال کے اندر۔ اور لوگوں کے اندر دیکھیے، عام ہر انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے یہ بات درست ہے، کریڈیبل ہے، نہیں ہے، لیکن کوئی بھی کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر
اپنی ملک کی فوج کے خلاف ایک جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے. وہ شخص جو ایک میجر لیول پر فوج سے یا نکل گیا یا نکال دیا گیا, اس کی تو ایکسیس ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی ہائی لیول آفیسر یا ہائی رینکنگ آفیسر کے حوالے سے کوئی خبر دے سکے یا کوئی سینسٹیو ڈیٹیلز دے سکے. تو آپ کسی جگہ بیٹھ کر ایک پروپیگنڈے کی شکل میں ایک جھوٹ کی بنیاد پر ایک پوری عمارت تعمیر کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ سوچنے, سمجھنے اور شاید یقین کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. تو یہ بڑا خطرناک تاثر تھا میرے خیال میں. یہ اس کے بارے میں اگر یہ کہوں کہ بڑا لانگ اوور ڈیو تھا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس اسپیس کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کی فوج کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور ریاست کو چاہیے کہ ان کے خلاف بڑا زوردار کریک ڈاؤن کرے, اور اس طرح کی کھلی چھٹی کسی کو نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک, منیب ساتھ ہی موجود رہے گا. راجہ خالد صاحب ماہر قانون ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راجہ خالد صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاننا چاہیں گے کہ 1952 کا جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے, جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سزا سنائی گئی ہے, اس میں آگے جو ہے اس سزا کا اطلاق کتنے سال قید بامشقت کی سزا پر ہوتا ہے؟ تھوڑی سی اس پہ آپ قانونی طور پر روشنی ڈالیں پلیز. ٹھیک ہے, کوشش کریں گے راجہ خالد صاحب سے ایک بار پھر ان کی جانب آؤں گی. منیب, آپ کی جانب ایک بار پھر سے آنا چاہوں گی. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی تھی, اس میں آرمی چیف کی جانب سے بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ میسج دیا گیا تھا کہ ہر وہ عناصر جو عوام اور فوج میں دوریاں پیدا کرنے والے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ایک لیگیسی رہی ہے اس ادارے کی کہ سب سے پہلے اس ادارے کے اندر سے ہی جو احتسابی عمل ہے اس کو شروع کیا جاتا ہے. منیب, اس پورے پروسیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے, اس کی اہمیت میرے نزدیک تو جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے یا کارپس کمانڈر کانفرنس, اس سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کیونکہ اس میں جو پورے پاکستان میں تعینات پاکستان کی جو فوج کی ٹاپ براس ہے وہ انٹریکٹ کرتی ہے اپنے چیف کے ساتھ, اور جو ایکچوئل سینٹیمنٹ ہے پوری فوج کا فرام دا باٹم ٹو ٹاپ وہ سامنے آتا ہے, اور اس کا ایک جو صحیح ڈپکشن ہے وہ ہوتی ہے. اب جس طرح سے مختلف ایکشنز لیے گئے ہیں پاکستان کی فوج کی جانب سے, اور جو کریک ڈاؤن کیے گئے ہیں, جو ڈسکارڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں جو اس ملک میں پھیلایا گیا, اور بدقسمتی سے میرے لیے ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ سیاسی ایلیمنٹس ایسے تھے جنہوں نے اس کے اندر فیول کا کام کیا, ایندھن کا کام کیا, اور اس نے اس سارے معاملے نے پاکستان کی فوج کو بڑا ملائن کیا, اور بہت بڑا سیٹ بیک دیکھنے کو ملا. باقاعدہ طور پر بغاوت کی یا میوٹنی کی اٹیمپٹ کی گئی ہمارے ملک کے اندر پچھلے 2 سال کے اندر. تو اب اگر بڑی اچھی بات ہے اگر فوج یہ کر رہی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے, اور وہ لوگ جو کہ پاکستان کی فوج کو ملائن کر رہے ہیں, پاکستان کی ریاست کو ملائن کر رہے ہیں, اس ملک کا جو بھی ڈھانچہ ہے, بے شک وہ بھی شاید اتنا مضبوط نہ ہو, لیکن اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف ڈیفینیٹو کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ سلسلہ یہاں رکنا نہیں چاہیے. کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اس ادارے کو جس کے اندر اس نے ایک وقت میں کام کیا اس کو ملائن کرے. ٹھیک ہے, میں اگر اپنے ملک کے کسی ادارے کی پالیسی کے اوپر تنقید کرتا ہوں تو وہ بحیثیت پاکستانی میرا حق ہے, لیکن میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میں اس ادارے کو بدنام کروں, اس ادارے کے